جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ 10 محرم کا دن بہت ہی افضل دن ہے اور اس کے بے شمار فضیلت اور اس کی بے شمار فوائد ہیں۔ یہ دن بہت عظمت والا دن ہے۔ یہ دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا دن ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو سب سے بڑا سبب ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کی مگر ظلم کے آگے سر نہ جھکائے، اور ان کی قربانی کا سب سے بڑا درس یہی ہے۔ ان کی قربانی سے جو ہم کو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے، کسی بھی بڑے مقصد کے لیے اپنی ذاتی مفادات کو قربان کر دیا جائے۔ اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنا اور اپنی خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ شہدائے کربلا کے درجات کو بلند کرے۔ اور واقعی کربلا سے ہم کو یہ سبق بھی ملتا کہ اپنے ایمان کو کسی حالت میں نہ بیچو اور اسلام کی خاطر کبھی باطل کے ساتھ سودا نہ کرو۔ 10 محرم الحرام کے لیے 1-2 منٹ کی تسبیح بتاتا ہوں۔ دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، پیسہ چاہتے ہو، زندگی میں تونگری چاہتے ہو، امیری چاہتے ہو، قرض داری کو ختم کرنا چاہتے ہو، تنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہو، فقر و فاقہ سے بچنا چاہتے ہو، یا پیسے کو لے کر کوئی بھی پریشانی ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، تو اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، سال میں صرف ایک بار آتی۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، گزرا وقت لوٹتا نہیں ہے۔ اس عمل کو 10 محرم الحرام کے دن ضرور کریں۔ شام سے پہلے اس وظیفے کو کریں، اور جو بھی مشکلات ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی تکلیف ہو، جو بھی الجھن ہو، اپنے اللہ سے اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ کی محتاجی، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانی، آپ کی دقت، آپ کی الجھنیں ضرور دور ہوں گی۔ اپنی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس عمل کو کر جو زندگی میں کبھی نہ مل سکا ہو، جس کی خواہش اور جس کی چاہت میں آپ نے اتنی زندگی گزار دی ہو، اور وہ سب کچھ آج بھی آپ سے دور ہے، تو آپ اس دن کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ نصیب اور تقدیر کو بدل دینے والا دن ہے۔ ایک روپے کو ترسنے والا بھی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز دولت کی گڈیاں لے کر گھومے۔ اس کے یوں تو اور بھی بہت سے بے شمار فضائل اور برکات ہیں جو یہاں پر بیان نہیں کیے جا سکتے، چونکہ ابھی وقت کم ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے، پر پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ بس اتنے پیسے کی جستجو ہونی چاہیے، اتنے پیسے کی لگن ہونی چاہیے جتنی کی حاجت، جو آپ کی ضروریات کو آسانی سے پورے کر سکے۔ کبھی بھی زندگی گزارنے کا یہ اصول بنا لیجئے کہ زندگی کو ضرورت کے حساب سے جئیں، نہ کہ زندگی کو خواہشات کے حساب سے جئیں۔ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی، غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی، کیونکہ اس دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہ زندگی کسی کی دی ہوئی امانت ہے، اور یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ قبر میں صرف کفن اور اعمال ہی جائیں گے۔ اپنے اعمال کا جو وزن ہے اس کو زیادہ کر لو، بڑھا لو۔ اعمال کا وزن جتنا زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ زندگی کا ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، اس کے بعد موت آنا لازمی ہے۔ مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے، اس لیے بہتر شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو امتحان گاہ میں جانے سے پہلے تیاری کر لے، یا وہ ہے جو تیاری نہیں کر رہا؟ جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے، آج دیکھو مٹی کے نیچے سو رہے۔ اس مٹی کے نیچے، اس زمین کی پیٹ میں ہم سب نے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے، ہمارے اعمال نامے لکھنا ختم ہو جائیں، جتنے بھی آپ کے گھر والے، اہل و عیال، والدین، رشتہ دار اور دوست اور دیگر مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، روایت میں آتا ہے کہ لوگ اس 10 محرم کے دن قبروں پر جاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ اچھی بات، جو لوگ قبروں تک نہیں جا سکتے، اپنے والدین کی قبروں پر، اپنے عزیزوں اور اقارب کی قبروں پر، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی قبروں پر، اپنے دوست اور بھائیوں اور بہنوں کی قبروں پر، جو جہاں پر جس جگہ ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر ان کی روح مبارک کو ہدیہ کر دیں۔
جب ان کے لیے کوئی اس طریقے کا ہدیہ کرتا ہے، کوئی کلام پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی ان کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو اس سے ان کو بہت راحت اور سکون ملتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے اس کی مشکلات کو آسان فرما، اس کی جو تنگیاں اور پریشانیاں ہیں اس کو آسان فرما۔ اللہ پاک عالم برزخ کے لوگوں کی کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، طیب و طاہر ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ اگر ان پہ دولت نہ بھی ہو ان پہ سکون ہوتا ہے، اگر ان پہ اولاد نہ بھی ہو ان کے دل میں چین ہوتا ہے، اگر ان کے رشتہ دار نہ بھی ہوں وہ اچھے سے رہتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ مجھ سے لے لیں، اس عمل کو کریں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے، شام ہونے سے پہلے آپ نے 10 محرم الحرام کے دن عشاء سے پہلے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ کم سے کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھنا۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا دنیا کی ہر مشکل کے حل کے لیے ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، بے شک وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 1 تسبیح پڑھ لینا ہے اور اس 1 تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ کم سے کم اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں، اور جب وظیفے سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، نہایت عاجزی کے ساتھ، نہایت انکساری کے ساتھ، سائل بن کر، فقیر بن کر، حاجت مند بن کر دعا کریں۔ اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کو قبول کروانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے حق میں اچھا ہو۔ آپ کے قرضے اور مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر جس طریقے کی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تنگیاں ہیں، وہ سب دور فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے پورے سال دولت کی کمی نہیں ہوتی، رزق کی کمی نہیں ہوتی، رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے اور اس دعا، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی اور میری ساری حاجتیں، ساری مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ جو رزق کی تنگی ہے، جس کے لیے یہ اسپیشل وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالی وہ سب کی دور فرمائے گا اور سب کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ بے شک دنیا میں جس کی بھی جو حاجت پوری ہوتی ہے وہ میرا اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو وسعت رزق عطا فرمائے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔